بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا بے شک۔ ایک تو الحمدللہ وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جس کو اچھے ساتھی مل جائے۔ میں تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پروجیکٹس میں، خاص طور پہ ہمارے عربی کے پروجیکٹ میں، ایسے مخلص لوگ عطا کر دیے اللہ رب العزت نے کہ جو ہے وہ ہم اس کام کو آگے بڑھا سکیں، نہیں تو اکیلا آدمی تو آپ کو معلوم ہے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ بڑے مہربان ہیں۔ لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے، ابھی میرے گھر میں بھی اصل میں ایک بات ہو رہی تھی وائف سے اور بیٹے سے، کہ ہم اگر اس فکر میں رہیں کہ یہ کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، تو پھر اسی فکر میں رہتے ہیں، اور زیادہ تر اسی لوگ فکر میں اس کو ایکسپیریمنٹ کر لیں، اس کو یہ کر لیں، اس کو وہ کر لیں۔ میرے نزدیک تو جب آپ نے ایک مصمم ارادہ کر لیا ہے، اور جو حضور کی حدیث سے بھی ثابت ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی یہ قول، کہ آپ 100 دفعہ سوچ لیں اور پھر جو ہے آپ اس کو شروع کر دیں، اپلائی کر دیں، باقی آگے دیکھنے وہ اللہ کا کام ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر اللہ سنبھال لے گا، اور اگر آپ اپنے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں تو اللہ ہر چیز پہ غالب ہے، اور اللہ کا دین ہر چیز پہ غالب آنے والا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میرا خیال ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس سے واقف نہیں ہیں، اور شک و شبہات میں ہی رہتے ہیں۔ مجھ سے بولا جاتا ہے کہ بھئی آپ تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ تو پہلے کر لیں، تو وہ میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں۔ جیسے میرا نیکسٹ پروجیکٹ بھی ہے، مجھے اللہ سے پورا یقین ہے، یعنی جو میرے اس وقت فائنڈنگ ہے کہ انسان کو عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے انسان کو عزت دے دی تو وہ اپنے میکسیمم ڈیزائنڈ لیول پہ آ جاتا ہے، میکسیمم ڈیزائنڈ آؤٹ پٹ بھی، اور جس طرح اللہ نے اس کے ذہن کو ڈیزائن کیا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ یوں ہے کہ جب سے ہمارے ہاں بادشاہت شروع ہوئی، حضرت علی کے بعد پھر بادشاہت ہی آ گئی تھی، جب سے ہماری پرسیکیوشن شروع ہوئی، آزاد خیال لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا گیا، ہمارے علماء کو شہید کیا گیا، تو وہ پرسیکیوشن بڑے عرصے ابھی تک چل رہی ہے کسی نہ کسی اس میں۔ حالانکہ بادشاہت ختم ہوگی، بادشاہت تو میرے نزدیک بہت ہی مضر مرض ہے، آپ بولیے بہت تباہ کن طریقہ ہے۔ بادشاہت جو ہے وہ انسان کی آزادی سے طلب کر لیتا ہے۔ بھی ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے، ایک آدمی کا حکم چلتا ہے، یہ رسول کا بھی نہیں ہے، رسول میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، رسول کی اتباع اللہ کے حکم سے کی جاتی، لیکن بادشاہ کی اتباع تو اللہ کے حکم سے نہیں کی جاتی، اس کے پاس کوئی دلیل، کوئی سند نہیں ہے۔ تو یہ بادشاہت، پھر بادشاہت میں جو پرسیکیوشن ہوئی تو پھر انہوں نے کچھ ہوا یوں کہ یونان کی طرف رغبت کی، یونان کے فلسفے، اور یونان کا فلسفہ جو ہے وہ دنیا ترقی سکھاتا تھا، جو صوفیزم وغیرہ وہاں سے ڈیولپ ہوئے، کہ آدمی جو ہے وہ اپنی خودی کو مار دے، اپنے آپ کو حوالے کر دے کسی اور چیز کے، یا بالکل انیکٹیو ہو جائے اور پھر اللہ اللہ کرتا رہے، اور اللہ کو یاد کرے، اسی میں ہی ہے، اپنے آپ کو پہچانے۔ اور لیکن میں تو نہیں سمجھتا کہ unless you are functional fully you can understand yourself or your capabilities۔ اب وہ اگر آپ مقلد ہیں تو پھر مقلد ہمیشہ مقلد ہی رہتا ہے، وہ آزاد نہیں سوچ سکتا، اور ہم میں سے بیشتر مقلدین ہی ہیں، ہم میں سے بیشتر مقلدین ہی ہیں۔ ہم میں وہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا فیصلہ کریں، ہمیں وہ کانفیڈنس نہیں۔ بہت سارے اپنے پرسنل معاملات میں کرتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے، حالانکہ پرسنل معاملہ بھی دین ہی کا ہونا چاہیے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے، جہاں اللہ کا معاملہ آتا ہے، وہاں ہم کسی نہ کسی کو اپنا جو ہے مرشد بنا لیتے ہیں، یا کسی سے امپریس ہوتے ہیں،
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس رب تک پہنچ سکے جس نے ہمیں بنایا ہے، حالانکہ قرآن اس میں شاہد ہے کہ ہر نفس کے اندر اللہ نے رب کا تصور ڈالا ہوا ہے۔ الستو بربکم، سورہ الاعراف آیات 172 173، کہ وہ اللہ نے پوچھا ان تمام آنے والے لوگوں سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور انہوں نے اس میں شہادت دی کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اور اللہ نے بولا کہ میں نے تمہیں اس لیے بنا دیا کہ تم یہ نہ بولو آخرت میں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے رب، یا یہ بولو کہ ہم سے پہلے آنے والے لوگ بہک گئے تھے تو ہم بھی بہک۔ تو یہ آپ خود سوچئے گا کہ unless the decision is yours, unless the conclusion is yours, unless you've analyzed things from your own perspective، آپ کسی چیز کو اپنے دل میں نہیں اتار سکتے، اپنے دل میں نہیں اتار سکتے۔ جو اقبال کا فلسفہ خودی ہے، سبحان اللہ، اللہ نے اسے متعارف کرایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح میں نے فلسفہ خودی کو سمجھا ہے، میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا کہ اس طرح سے اس نے سمجھا ہو۔ اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ میں پہلے سے ایجوکیشن میں انوالو تھا، اور میرے کچھ ایجوکیشنل کنسیپٹس تھے اب نارمل ایکسٹرا آرڈینری، جو میں نے مغرب کی آپ بولیے کہ انٹلیکچوئل سے لیے تھے، جنہوں نے ایجوکیشن سے بغاوت کی تھی، ایجوکیشن کے نظام سے۔ تو وہ سبحان اللہ جب میں نے اقبال پڑھا تو وہ ہی ٹک می ٹو اندر لیول، اسی جرنی کو میں نے کنٹینیو کیا، اور اب میرا دل پورا اس پہ مطمئن ہے کہ ہر آدمی کو اللہ نے بہت زبردست بنایا ہے، اور اس کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے ہے، اور اس کے فیصلے اپنے ہونے چاہیے، اپنے جو اس نے قرآن سے اخذ کی، جو اس نے سننا سے اخذ کی، اپنے کامن سینس کو کسی کو کیا بولتے ہیں، کسی کے حوالے نہ کریں، کسی کے تابع نہ کریں۔ جہاں آپ نے اپنے کامن سینس کو کسی کے تابع کر دیا، ہمارے لیے قرآن تو 100% کامن سینس ہے، اس لیے کہ وہ خالق کی طرف سے قرآن کا حکم جو ہے وہ اٹل ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ جس پہ آپ کو 100% یقین ہو کہ اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، وہ آپ کے کامن سینس، وہ آپ کا لاجک ہو جاتی ہے۔ جو مغرب کی لاجک ہے وہ ازمپشنز پہ، تخیلات ان کے اپنے۔ اور ثانیہ یہ ہے کہ چونکہ ہم پچھلے 150-200 سال مغرب کی محکومیت میں رہے ہیں، اور 1000 سال سے ہم یونان کی محکومیت میں، ان کے فلسفے کی محکومیت میں رہے ہیں، تو ہم نے جو ہے وہ آپ بولیے ہمارا جو آزادی فکر اور آزادی خیال تھا وہ ہم میں اس وقت موجود نہیں۔ ہم ہمیشہ کسی کا ریفرنس دے کے کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بتا دی جائے یہ حدیث ہے تو ہم اس پہ ایمان لے آتے ہیں وداؤٹ انویسٹیگیٹنگ کہ کیا یہ قرآن کے خلاف تو نہیں جا رہی، قرآن کی تعلیمات پہ یہ پورا اترتی ہے، قرآن کی لاجک پہ یہ پورا اترتی ہے، نہیں اترتی۔ ہمیں بس یہ بولا جائے کہ اس لیے کہ ہم جو ہے چیلنج نہیں کرتے اسٹیٹس کو، ہم گھبراتے ہیں چیلنج کرنے سے، اور ہمیں لوگ جو ہے وہ کمفرٹ اسی میں فالو کرتے ہیں، اسی میں وہ اپنی بھلائی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو فالو کر لیں، کسی بڑے عالم کو فالو کریں جس کو بڑا سمجھتا ہے، وہ ہمارے ذہن میں۔ لیکن جو میں سمجھتا ہوں اور جو میں نے سمجھا ہے اقبال کے فلسفے سے بھی، اور وہ میرا کامن سینس ہی بولتا ہے، جہاں آپ مقلد ہو گئے، جہاں آپ کسی اور سے اتنے امپریس ہو گئے کہ اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، تو وہاں پہ ہم اپنی جو اللہ نے ہمیں آزادی فکر، آزادی خیال دیا ہے، وہ اس کو ہم سرنڈر کر دیتے ہیں، اور پھر ہم آزاد نہیں ہو پاتے، پھر ہم غلام ہی رہتے، پھر ہم مقلد ہی رہتے۔ ہمارا دماغ اسی طریقے سے فنکشن کرتا، کوئی بھی کچھ بولے۔ جب آپ قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، وہ کہلاتا ہے انڈکٹیو ریزننگ، کہ قرآن نے جو بات کہہ دی ہو تو 100% صحیح ہے، تو اللہ نے یہ بات کیوں کہی ہوگی، ٹھیک ہے نا، آپ اس طرح سوچتے ہیں۔ لیکن جب انسان کوئی بات کرتا ہے
تو پھر ہمیں جو ہے وہ جتنا ہمارا قرآن کا بیس ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، جو کامن سینس ہوتی ہے، اس پہ ہمیں اس کو پرکھنا چاہیے ہے، اور پرکھے بغیر اس پہ ایمان لانا جو ہے وہ خطرناک ہے۔ وہ خطرناک، میرے سامنے، اللہ کے سامنے آپ دلیل بھی نہیں دے سکیں گے۔ دلیل تو چلے گی وہ قرآن چلے گا، اور سننا چلے گا، سننا وہ جو جس میں تمام لوگ متفق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی کہا ہے۔ اور تیسری بات جو میں حدیث کی بات کر رہا تھا، اصل میں حدیث مثال کے طور پہ اگر ابراہیم آئے تو نہیں ہے، اگر میں اگر یہ بولوں کہ حضور نے غلط بات کی ہے تو میں نے کفر کر دیا، لیکن اگر میں یہ بولوں کہ جس نے کوٹ کیا ہے اس کا کوئی مغالطہ ہوا ہے، یا آگے جو حدیث چلی ہیں اس میں کسی نے مغالطہ کیا ہے، بے شک دو آدمی ہی کوٹ کرتے رہے ہوں، تو اس میں آپ کا کفر نہیں ہے۔ اسی طرح کہ میں اگر آپ سے بولوں کہ میں بخاری شریف کا یا مسلم شریف جو ہے ان کی جو کلیکشن ہے ان کو نہیں مانتا، تو مجھے کوئی بھی کافر ڈکلیئر نہیں کر سکتا، کافر کوئی نہیں ڈکلیئر کر سکتا، علماء اس پہ متفق ہے۔ اگر میں بولوں بخاری شریف کو، تو وہ ایکچولی میں حضور کی نفی نہیں کر رہا، میں اس کلیکشن کی نفی کر رہا ہوں، یا میں ان لوگوں کی نفی کر رہا ہوں جو بعد میں جنہوں نے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نفی کریں، آپ کو اس سے بہت نالج ملتی ہے، بہت ساری چیزیں واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو قرآن کی بیسکس کے خلاف جاتی ہیں، اگر ہمیں قرآن کا علم ہو تو اس کو ماننا بڑا خطرناک ہے، وہ اللہ بھی ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے کیوں مانا۔ تو بیسیکلی ہمارا پورا جو جستجو رہنا چاہیے کہ قرآن میں ہم ڈوب جائیں، قرآن کی علم، یا قرآن کا، میں علم بولتا ہوں تو لوگ پھر اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، قرآن ایک کمپلیٹ، آپ بولیے وہ سمندر ہے ہمارے لیے کہ جو ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے ایمان وائز اور انٹلیکچوئل وائز، اس میں غوطہ لینا بہت ضروری، اس کے اندر رہنا بہت ضروری۔ جہاں آپ قرآن سے نکل گئے وہاں آپ ایک ان نون پیسچر میں چلے گئے، وہاں آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے۔ تو یہ قرآن کا جو سفر ہے ہم آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور چونکہ یہ کلام اللہ عربی میں ہے، اور میں آج ہر روز جب میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں میں ترجمہ دیکھتا ہوں، بہت سارے جو ہیں وہ میں دیکھتا ہوں کہ جو عربی کا لفظ ہے اس کو انہوں نے، جو اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی اس لفظ کا نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک قسم کی تشریح ہوتی ہے تمام ترجمہ میں یہی، اس لیے کہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ آپ جو اصل رائٹر ہے جو اس نے کہا ہے اس کی پوری طریقے سے ترجمانی کریں، یہ ممکن ہی نہیں۔ پھر قرآن کا اپنا ایک طرز بیان ہے جو کہ نہایت ہی امپریسو ہے، جس کی وجہ سے عرب ڈرتے تھے، بولتے تھے یہ تو جادو کا کلام ہے، اپنے کفار بھی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اس ڈر سے، اس خوف سے کہ ہمیں کان میں پڑے گا تو ہم بھی بہک جائیں گے۔ تو قرآن تو بہت زبردست اللہ کا کلام ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اس سے جڑ جائیں، اللہ سے پلیڈ کریں کہ یا اللہ قرآن مجھ پہ منکشف کر دے، اور صبح بولتے ہیں نا صبح کی تلاوت، رات کی تلاوت، آدمی کو اس فکر میں رہنا چاہیے کہ قرآن should decipher itself to you on you۔ آپ کا جو پرسیپچول فریم ورک ہے، آپ کا جو تھنکنگ فریم ورک ہے، آپ کا جو انالیٹیکل فریم ورک ہے وہ قرآن کے مطابق ہو جائے، اور وہ پاسبل نہیں ہے اگر ہمارا جو پریزنٹ سلوک ہے قرآن کے ساتھ، کہ ہم قرآن کو ایک بڑی معجزاتی کتاب یا ایک طلسماتی کتاب یا اس طرح لیتے ہیں کہ بس ہم پڑھ دیں تو ہمیں ثواب مل جائے گا۔ بڑی عجیب بات ہے، کسی دوسری کتاب کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہے، لیکن قرآن کو بولتے بھی ایک پڑھیں تو 10۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو اس لحاظ سے آپ کو لارا لپا دے کہ بھائی تم سمجھو نہ سمجھو تمہیں ثواب مل جائے گا، اللہ کو تو پہنچتا نہیں ہے آپ کا ثواب۔ اصل میں تو ثواب کی ڈیفینیشن ہمیں ری ڈیفائن کرنا ہے کہ ثواب ہے کیا،
کیا ثواب وہ ہے جو ہمیں ہمارا جو مین آبجیکٹو ہے اس میں آگے لے جائے، اور وہ کام جو مین آبجیکٹو سے آپ کو دور کرے وہ گناہ ہے؟ یا ثواب کوئی منتر ہے کہ بول دیا بس یہ کر لو تو ثواب مل جائے گا؟ یا ثواب کوئی کرنسی ہے جو آپ اللہ رب العزت کو آفر کر رہے ہیں کہ یہ لیجئے آپ کے لیے کرنسی ہے، اب میری دعا قبول کر لیجئے؟ تو اللہ معاف کرے، یہ میرا خیال پچھلے 1000 سال کا جو سفر ہے ہمارا، میں تو دیکھتا ہوں، اور بہت ممکن ہے کہ میں غلط دیکھتا ہوں، میں تو دیکھتا ہوں کہ بہت رف ٹیرین سے ہم گزرے ہیں، اور مسلسل ہم جو دین کے کنسپٹ ہیں اس سے منحرف ہوتے جا رہے ہیں، اور اب ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم مغرب کے غلام ہو گئے ہیں، اور ہمیں راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ اور قرآن کا وہ قول کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو چھوڑیں گے تو ہم کسی اور چکر میں ہی نہ پڑ جائیں، ہمیں اپنے اوپر اعتماد ہی نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جس طرح ہمیں ڈیزائن کیا ہے، ہر آدمی انڈیپینڈنٹلی، فریلی چیزوں کو اینالائز کرنا چاہتا ہے، اور unless he does that, unless he uses his own analytical framework, that does not go down to his قلب، وہ اس کے دل پہ بات نہیں اترتی۔ آپ اس پہ غور کیجئے گا، ٹھیک ہے آپ 1000 بولیں، 1000 لوگوں کے طریقوں کو فالو کریں، لیکن جب تک کوئی بات آپ کے لاجک فریم ورک میں نہ اترے وہ آپ پہ کے قلب پہ نہیں اترتی، اور جب تک آپ کے قلب پہ نہ اترے وہ آپ کا تھنکنگ فریم ورک چینج نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے فکر، وہ نظر، جو اقبال جسے نظر بولتے ہیں یا نگاہ بولتے ہیں۔ اقبال بولتے ہیں نا کہ تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا۔ کہ تیری نگاہ میں معجزات کی، میری جو نگاہ میں ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے، کچھ کرو گے تو کچھ ملے گا، کچھ نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ بڑی لاجیکل بات کرتے ہیں اقبال۔ بہرکیف یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ نے مجھے موقع دیا اور میں نے رکھ دی، اور ہمیں بڑی فکر کرنی چاہیے۔ میں صرف ایک چیز سے ناپتا ہوں کہ جب بھی ہم اللہ کے دین فالو کریں گے، ہمارا گراف اوپر کی طرف ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ جائے۔ اللہ کا دین سب پہ غالب آنے والا ہے۔ اللہ کا دین جو ہے وہ، میں نیچر سے جس کو ڈپکٹ کرتا ہوں، نیچر ہر ایک پہ غالب ہے، آپ نیچر سے انحراف نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں جو میرا خیال ہمیں کم از کم سوچنی تو چاہیے، اس لیے کہ آپ کی آخرت میں آپ سوچ لیے کہ اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے۔ اگر آپ کا منتہا نظر آخرتی کامیابی نہیں ہے تو پھر اللہ ہم پہ رحم کر، اللہ رحم کر، اللہ بھی ہمیں چھوڑ دے گا۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ، اللہ چاہے تو سب لوگوں کو دوزخ میں ڈال دے، جنوں کو اور انس کو، سب کو دوزخ میں ڈال دے۔ اللہ نے ہمیں اتنا سمارٹ بنایا ہے، ہمیں وہ عقل دی ہے، وہ نالج دی ہے، اسی وجہ سے ہماری جو ہے پوچھ بھی ہوگی آخرت کے لحاظ سے۔ آپ لوگ کو جس میں ایڈ کرنا چاہیں پلیز ایڈ کیجیے۔ السلام علیکم سر، میرا سوال تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم جب قرآن جب عرب پڑھتے یا جب ان کو سنتے تھے تو ان کو جو ہے وہ بھی وہ اس کو ڈپکٹ کیا، ان کے اوپر اثر ہوتا تھا، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم پہ منکشف تو بہت دور کی بات ہے، وہ اثر بھی نہیں ہو پاتا۔ تو اس کے لیے کیا مطلب ہماری لینگویج، ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری وہ لینگویج نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے اس سے بہت مطلب ثواب کے لیے، جیسے آپ نے کہا تو وہ ہم ابھی بھی رمضان ہے، ثواب کے لیے ہم سب کھول بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا وے آف لائف اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا اور اس طرح سے ریلیٹ کرنا، وہ کیوں نہیں ہم کر پا رہے ہیں؟ جی اس کی کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ قرآن کے 2 افیکٹس ہیں۔ ایک تو جو اس کی زبان کا افیکٹ ہے، بہترین زبان، جو لکھا گیا جس زبان میں، عربی نہیں، جو پورا اسلوب ہے اس کا بہترین، جس سے عرب بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، نہیں تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا، زبان وہ ہم پہ اثر اس لیے نہیں کرتا کہ ہم عربی جانتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ اس لیے اثر نہیں کرتا، اور میرا خیال اس لیے ضروری ہے کہ ہم عربی سیکھیں۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیچر سے منحرف ہو گئے۔
دین اینڈ نیچر ہے. ہم نے نیچر کو غلط ڈیفائن کر لیا ہے. ہم ایک طلسماتی دنیا میں کھو گئے. آپ غور کیجئے گا, ہم طلسماتی دنیا میں کھو گئے. ہمارے لیے جو دین ہے وہ ہم لوگ وضع کر رہے ہیں, اللہ نہیں. اللہ کا دین تو ہم نے سمجھنے سے ہم قاصر رہے, اپنے آپ کو دور رکھا. اب لوگ جس طرح سے دین کو ڈیفائن کرتے ہیں ہم اس کی اندھی تقلید کرتے ہیں, جو سب سے خطرناک بات ہو رہی ہے, جس کو میں تقلید بولتا ہوں, یا جس کو اقبال تقلید بولتے ہیں. اقبال تو بولتے ہیں سائنس میں بھی تقلید نہ کرو, اس لیے کہ انڈیویجویلٹی, وہ قرآن کی وہ آیت اقبال کوٹ کرتے ہیں, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا. فرام دا آخرت پرسپیکٹو, ہمیں تو اس انڈیویجول کو بولیے ڈیولپ کرنا ہے, اس انڈیویجول کو جو بالکل اکیلا کھڑے ہو کے اللہ رب العزت اپنے رب کے سامنے اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کر سکے انڈیپینڈنٹلی. کین یو امیجن دیٹ؟ ہماری تو یہاں جان نکل جاتی ہے کسی جج کے سامنے یا کسی اپنے باس کے سامنے. معاف کیجیے گا ایک منٹ. السلام علیکم احسن, میں آپ کو تھوڑے, میں ایک سیشن میں ہوں, میں آپ کو کال کرتا ہوں انشاءاللہ 5:30 کے بعد. مجھے آپ 3 اگر دے دیں. تھینک یو, جزاک اللہ, معاف کیجیے گا. تو یہ ایک ہے تقلید, اندھی تقلید. آپ لوگ, ہم سمجھ رہے ہیں ہم مقلد نہیں ہیں, لیکن آپ غور کیجئے, ہم مقلد ہیں. کسی نہ کسی سے امپریس ہوتے ہیں, کسی نہ کسی سے ہم امپریس. آپ جو ہے نا, ایک تو اللہ سے امپریس ہوں اور علم سے امپریس, انسان سے نہ امپریس ہوں. اس کا علم اگر آپ کو اپیل کر رہا ہے, put it in the اپنا جو لاجیکل فریم ورک ہے یا آپ کا انالیٹیکل فریم ورک ہے, اس کے شکنجے میں اس کو ڈالیے اور پھر دیکھیے ہاں بات یہ صحیح دل لگتی ہے یا نہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انسان سے زیادہ امپریس ہوتے ہیں بنسبت کوئی علم جو پیش کیا جا رہا ہے, جو ہمارے سامنے آتا ہے. یہ دو بہت بڑی جو ہے. اور تیسری, یعنی بلکہ یہ تیسری ہے. دوسری جو میں نے آپ سے بولتا, ہم نیچر سے بہت دور نکل گئے. وی آر نو مور نیچرل پیپل, وی آر آرٹیفیشل پیپل. وی ہیو بین ڈیزائنڈ بائی, اقبال بولتا ہے نا, ہمیں مغرب نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. ہمارا پورا ذہن جو ہے مغرب نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. یہ سوچیں, اور اس سے نکلنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کا خلوص چاہیے ہے, آپ کا ایمان چاہیے, اللہ سے عہد چاہیے کہ یا اللہ میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا, تیرے حکم کے سوا کسی کے حکم کے سامنے نہیں جھکوں گا. آپ مجھ پہ اپنے دین کو واضح کیجئے اور پھر آپ قرآن سے چمٹ جائیے. قرآن is the most reliable source for your deen. Do I satisfy your question, Aisha? جی جزاک اللہ خیر سر. تو سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا چمٹ جائیں, تو وہ چمٹنے کا مطلب پھر ہم اس طرح سے لیں کہ قرآن کے اوپر تدبر کریں, اس پر سوچیں. جی, اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے نا, قرآن کو اس کی لینگویج میں بار بار پڑھے. میرے بار بار نزدیک پڑھیں, کیونکہ ہو سکتا ہے چمٹنے کہ کا میں مطلب غلط ہوں. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ اس کو قرآن کو بار بار پڑھیں, جیسے آپ نے کہا نا کہ ثواب کی نیت سے. تو اس طرح سے تو ہم بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں, لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر وہ رہ جاتی ہے بات. دیکھیے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جی آپ لوگ جو سائنس تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے, کہ جب آپ جی ایک میگنیٹ کو ایک آئرن یا اسٹیل سے اوپر سے گزارتے ہیں تو کچھ ڈائپولز جو ہے نا وہ الائن ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ جی جتنا جی زیادہ اس کو گزارتے ہیں وہ اتنا زیادہ ڈائپول الائن ہوتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک ایک موقع یہ آتا ہے کہ اس کے most of the dipoles are aligned and that becomes a magnet itself. ٹھیک ہے, میں اسی طرح دیکھتا ہوں اپنے پرسیپچل فریم ورک کو کہ قرآن صرف کتاب علم نہیں ہے. قرآن is a narration, a whole narration. آپ پوری اپنی زندگی کا نریشن بول دیں یا دنیا کی زندگی کا نریشن بول دیں, وہ آپ کو ایکسپیرینسز سے گزارتا ہے. اور دا مور یو گو تھرو اٹ, آپ کے جو ذہن میں سوالات ڈیولپ ہوتے ہیں قرآن پڑھنے سے, ان کے آپ کو جوابات ملنے شروع ہو جاتے ہیں.
یا ملتے رہتے ہیں اور آپ کا جو پرسیپچل فریم ورک ہے وہ قرآن کا مطلوب پرسیپچل فریم ورک سے الائن ہوتا چلا جاتا ہے. میں یہ اس لیے بھی بول رہا ہوں کہ دیکھیے کہ جو ہمارے گزرے ہیں لوگ آئمہ جنہوں نے قرآن کو حصوں میں بانٹا ہے، تو 30 حصوں میں بانٹنے کا کیا مقصد ہوگا. ایک حدیث میری پچھلے دنوں نظروں سے گزری جس میں غالباً وہ کچھ کیس یوں تھا کہ لوگ ایک ایک دن میں قرآن پڑھتے تھے. تو وہ غالباً حدیث میں تھا وہ یہ تھا کہ 1 مہینے میں قرآن ختم کرو. انہوں نے بولا نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے. انہوں نے بولا چل 1 ہفتے میں ختم کرو، اس سے کم نہیں. تو 1 مہینہ جو ہے وہ میں جو 30 حصوں میں بانٹا گیا ہے، میرے نزدیک وہ ایک انڈیکیشن ہے کہ ہم کم از کم بھی 1 مہینے میں ایک قرآن سے گزریں. تو اگر آپ ایک آیت لے کے سوچنے بیٹھ جائیں تو میرا خیال آپ شاید 1 مہینے میں ایک پارہ بھی نہ پڑھ سکے. انسان خود ہی سوچتا رہتا ہے. ایک تو تھا نا آرٹیفیشل تھنکنگ، آدمی خود سوچتا رہتا ہے. جب آپ چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں آپ کے دماغ از ایکٹیو، وہ چیزوں کو اینالائز کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح طوطے کی طرح نہ گزریں گڑ 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 گڑ. تھوڑا سا آپ وقت ضرور دیں جب قرآن پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے تھوڑا پڑھیں، تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. اتنا ٹھہر کے نہ پڑھیں کہ آپ ایک پارہ دن میں نہ پڑھ سکیں، لیکن قرآن کے لیے ایک اسپیشل ٹائم آپ نکالیں دن میں، اسپیشل ٹائمز نکالیں صبح شام جب بھی. اور قرآن اس لیے پڑھیں کہ وہ اس کے بغیر آپ کی آخرت کی کامیابی، یا تو آپ کو ہمیشہ جنت یا ہمیشہ دوزخ کا جو ہم پہ تلوار لٹک رہی ہے وہ سوچتے ہوئے پڑھیں کہ ہمیں کسی حالت میں بھی دوزخ سے بچنا ہے. بہر کیا وہ آپ کا اپنا انسان کا اپنا اپروچ ہے، لیکن وی ہیو ٹو ویری سیریسلی ٹیک قرآن. ذرا عائشہ دیکھے ابراہیم آئے نہیں ابھی تک. جی سر، میں نے ان کو ابھی جو ہے وہ میسج کیا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فجر کے لیے لیٹ ہو گئے تھے، تو یہ سجیسٹڈ کہ کوئی جو ہے وہ ریویو کو لیڈ کر لے تب تک. تو اگر لاسٹ سیشن سے عالیہ آپ کیا کر پائیں گی؟ تھوڑا سا جو ہم نے لاسٹ سیشن میں کیا تھا اس کو اگر آپ تھوڑا سا ریوائز کروا دیں کہ ہم نے ایگزیکٹلی کون سے ٹاپکس ڈسکس کیے تھے، اور تاکہ جب تک سر آتے ہیں تو ایک وہ مومنٹم بن جائے گا ہماری کلاس کا. جی ٹھیک ہے، میں کروا دیتی ہوں. یہ تو ایک تو یہ تھا پکچر میں سے لوں یا شیئر کر لوں میں پکچر جو لاسٹ ٹائم ہاں جی، جو شیئر کر جی، اچھا ایک سیکنڈ. کیونکہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جب تک آتے ہیں تو پھر وہ ہم اسٹارٹ کریں گے ان کے ساتھ باتیں. صرف مجھے وہ دے دیں کہ وہ شیئر کر سکوں، شیئر نہیں کر سکتی ابھی. شور، میں 1 سیکنڈ بنا رہی ہوں آپ کو. یہ آ رہی ہے، آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے؟ جی جی. یہ پہلی پکچر میں جو انہوں نے بتایا تھا 3 ہیں یہ رہنے کے لفظ جو ہوتے ہیں، سکنن، منزلن اور دارن، یہ 3 ورڈز ہیں. پھر منزل کے لیے ایک آ جاتا ہے بیت، گھر، اور شقہ، اپارٹمنٹ. اور جیسے ہم کسی ملک میں رہ رہے ہیں، کب سے رہ رہے ہیں، تو عاش اس کے لیے عاش ہے. اور سکن ہم جیسے گھر میں کسی میں رہ رہے ہیں تو یہ ہے. اور اکلا میں کھا رہا ہوں، اور تناولا وہ بھی ایک دوسرا ورڈ ہے اس کے لیے، کھانے کے لیے، تناول. ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں نا تناول فرمائے، اس طرح سے. اور پھر یہ سیکنڈ پکچر میں مفتاح ایک چابی کو کہتے ہیں، اور 2 چابیاں مفاتیح یا جی، اور مفتاحان جی، 2 چابیاں مفتاحان، مفاتیح پلورل ہے. لوحۃ مفاتیح کی بورڈ کو کہیں گے، لوحۃ مفاتیح. لوحہ وہ تختی کو بھی وہ کہتے تھے نا، انہوں نے بتایا تھا پہلے سر ابراہیم نے. اور پھر یہ حاضہ کا بھی انہوں نے بتایا تھا کہ یہ الف نہیں اس میں لگتا، حاضہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ
اس میں الف نہیں آتا. ہاذا ویسے پڑھیں تو ہا الف اگر اردو میں کہیں تو ہا الف ہوگا, لیکن اس طرح سے. اور ہاذانی یہ دو, ہاذا ایک کے لیے کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ایک, ہاذا جیسے ہاذا مفتاح, تو ہاذانی مفتاحانی جیسے کہیں گے کہ یہ دو چابیاں ہیں, مفتاحانی دو. جنتانی جیسے اس میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, میرے خیال میں سورہ رحمان میں ہے, جنتان دو جنتیں. یا قلمانی جیسے انہوں نے بتایا ہوا ہے, قلم ایک قلم اور قلمانی دو. اور پلورل کے لیے پھر اقلام آ جاتا ہے, جیسے وہ خیر اس میں نہیں ہے لیکن ویسے ہی میں بتا رہی ہوں, اقلام اس کے لیے پلورل کے لیے. پھر چشمے جو ہوتے ہیں, یہ جو پانی کا چشمہ عین کہیں گے, اور عینانی دو چشمے. اور کذالکا اسی طرح, کا جو آتا ہے وہ اس مطلب مثال کے لیے اس کی اسی طرح. یہ یا نون کا مجھے یاد نہیں رہا, یہ بھی دو کے لیے آتا ہے لیکن یہ ڈفرینٹ وہ گرامر ہے, یہ گرامر کا رول ہے, نصب میں چلا جاتا ہے. جنتانی جنتینی ہوتا ہے تو وہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے تو اس کو نہیں پھر میں کرتی. یا نون جو لکھا ہوا ہے نا انہوں نے. اور پھر یہ تیسری پکچر میں انہوں نے بتایا تھا بائی جو ہوتا ہے وہ بیچنے والا, مشتری خریدنے والا. اور پھر رغیف جیسے لوف, جو ایک بریڈ کا لوف ہوتا ہے وہ اس کو کہا. پھر یہ جو اذهب الى الدکان, یہ کوئی بتائیں گے کیا تھا؟ میں دکان کی طرف جاتا ہوں یا جا رہا ہوں. اور اذهب الى السوق, سوق بازار کی طرف, میں جاتا ہوں بازار کی طرف یا جا رہا ہوں. پھر یہ ہے اريد ان اشتری خبزا, میں خریدنا چاہتا ہوں ایک خبز. خبزن یعنی کہ جو خبز ہوتی ہے ان کے عربوں کیا جو کہلاتی ہے بریڈ ان کی. اور مشتری یشتری یعنی کہ خریدنے والا خریدتا ہے, مشتری خریدنے والا, یشتری خریدتا ہے وہ خریدتا ہے. البائی یبی بیچنے والا وہ بیچتا ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگ کو ابھی تک؟ یہ سب تیز تو نہیں جا رہی میں؟ نہیں. سر آپ کچھ کہیں گے؟ ٹھیک ہوں. جی میں تھوڑا یہ بائی اور یبی کیوں استعمال کیا تھا, مشتری یشتری, ہاں اچھا ٹھیک ہے. بیچنے والا بیچتا ہے, بیچتا جی ہے. بیچتا ہے. البایو یبی, جو بائے ہے یبیو, وہ بیچتا ہے. جی. جی اور جی مشتری یشتری خریدنے والا خریدتا ہے. خریدتا ہے, بالکل صحیح. جی. بائے کا اور پھر سے پھر بتا دو. بائی بیچنے والا, بائی بیچنے والا, یبی وہ بیچتا ہے. یعنی بائے کا کام بیچنا ہے. جی. عائشہ سمجھ میں آ گیا؟ جی اس میں یہ ہوگا the seller sells, البایو یبیو. جی جی بالکل صحیح. انگلش میں the seller sells, یہ جی. اور پھر یہ ہے مرحباً ایو خدمہ, مرحباً جیسے ویلکم کرے, ایو میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. پھر وہ اس میں یہ لیفٹ پہ ہے اریدو بعد الاساسی من فضلک, میں کچھ فرنیچر خریدنا چاہتا ہوں آپ کی مہربانی سے. من فضلک آپ کی مہربانی سے, جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں. اریدو بعد العرس من فضلک, یہ بھی وہی ہے کہ میں کچھ بعد سم, بعد جو ہے وہ سم انگلش میں جیسے سم کہتے ہیں نا کچھ. العرس رائس کو کہتے ہیں, العرس من فضلک آپ کی مہربانی سے. پھر اریدو بعد الخبزی من فضلک, یہ سب ڈفرینٹ چیزیں اسی کی. خبز بریڈ. پھر کتب ہے کتاب کی جمع, کتب کی کتابیں. اور پھر بیت, بیت کس کو کہتے ہیں؟ ایگز کو, انڈے. اریدو بعد میں خریدنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں سم ایگز من فضلک آپ کی, سوری میں اردو انگلش مکس کر رہی ہوں, آپ کی مہربانی سے. اور پھر یہ زبون کسٹمر کو نے بتایا تھا ابراہیم سر نے, اور زبائن کسٹمرز اس کی جمع زبائن, زبون سنگولر. پھر ان کے اندنا اساس و جمیلن, اس کے لیے ہمارے پاس کے لیے, جیسے ہمارے پاس خوبصورت اچھا بیوٹیفل فرنیچر ہے تو کہیں گے اندنا بھی کہیں گے اس کے لیے, لدینا بھی بتایا تھا. اندنا اساس و جمیلن, لدینا اساس و جمیلن ہمارے پاس, لدینا یا اندنا.
پھر یہ ہے ماذا تريدو لغرفة النوم، کیا آپ چاہتے ہیں بیڈ روم کے لیے فرنیچر، لغرفة النوم بیڈ روم کے لیے فرنیچر. پھر یہ انہیں اس کا بتایا تھا جیسے ہم لکھتے ہیں للوالدہ، جو ہے پڑھتے نہیں ہے، مطلب اس طرح سے لکھیں گے، الف کو ہٹا دیں گے. یہ لیفٹ پہ بتایا ہوا اس طرح سے لکھا ہوا. للہ جیسے ہم لکھتے ہیں للہ تو الف اس میں ہٹ جاتا ہے. پھر ویسے اللہ ہوتا ہے لیکن پھر للہ اللہ کے لیے تو للہ، لی جو ہوتا ہے وہ کے لیے اس کا مطلب ہوتا ہے. آپ ماذا تريد للوالد، آپ کو والد کے لیے کیا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں اریدو مجھے چاہیے، قمیصن ایک شرٹ چاہیے. ایا قمیصن تریدو، آپ کو کون سی شرٹ چاہیے، تریدو چاہیے آپ کو، کیا آپ کو چاہیے، تو پھر وہ کہتے ہیں اریدو قمیصن احمر، احمر یہ کلر ہے ریڈ، کہ مجھے ریڈ شرٹ چاہیے. پھر یہ انہوں نے ڈفرینٹ کلرز بتائے تھے سر ابراہیم نے. احمر جو ہے ریڈ ہے، ازرق جو ہے بلو، یہ جیسے کلر دیے ہوئے ہیں اس میں بتائے ہوئے. بنیون براؤن ہے، اصفر یلو، اور اخضر گرین. اور رساسی کا کیا بتایا تھا انہوں نے، گرے کلر بتایا تھا رساسی. اور برتقال اورنج فروٹ ہے، اور برتقالی اس کے لیے اورنج کلر جیسے ہوتا ہے، ایک فروٹ ہوتا ہے اورنج تو وہ برتقال کہیں گے اس کو، لیکن برتقالی اورنج کلر جو ہوتا ہے. اور اوپر جو لکھا ہوا ہے یہ لم یاتی دوری، کہ میری باری نہیں آئی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کہیں کہ ہماری باری، ہم کچھ پڑھ رہے ہیں اور ہماری باری نہیں آئی، تو لم یاتی دوری، لم نہیں کے لیے ہوتا ہے، لم آئی یاتی، اور دوری ٹرن جو ہے ہماری ٹرن، میری ٹرن نہیں آئی. اور پھر یہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ میں سوال پوچھ سکتی ہوں تو کیسے ہم عربی میں کہیں گے، انہوں نے بتایا تھا هل اسألو سوالا، کیا میں سوال پوچھ سکتی ہوں، حل جو ہے کیا، اسألو میں پوچھ سکتی ہوں، سوالا سوال. پھر یہ کافی بینز کے انہوں نے بتایا بنن کافی بینز، اور یہ مجھے سر آپ کو یاد ہے، یہ مجھے یاد نہیں رہا، پلس یا لگا ہوا ہے، یہ کیا تھا، کی طرح بنیون کی میرا طرح. جہاں تو جی خیال ہے یعنی کافی بین کی جی طرح. سر یہی تھا، کافی بین کی طرح بنی. کافی بین کی، جی. اور وردی جو تھا جیسے گلاب کا پھول ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں وردی، میرے خیال میں یہی تھا. جی جی گلاب ایک کی یہ بتایا تھا، ایک ساتھ بتایا تھا کہ یہ یا جو ہے کئی جو ایک اٹس ڈفرنٹ فرام دیٹ یا جو ہمارے لیے ہوتا ہے مائی، یہ وہ نہیں ہے، یہ تشبیہ کے لیے ہے. جی کی طرح. جزاک اللہ خیر عائشہ ہے. جی تو یہ آ گیا آپ لوگ کو سب یاد سب. جی جی الحمدللہ. جزاک اللہ. ابھی نہیں سب ابھی آ گئے سر ابراہیم، نہیں آئے ابھی؟ چیک کرتا ہوں میں، ابھی تک تو نہیں لگ رہے، آن لائن تو نہیں آئے ہیں. کیا کریں سر پھر؟ کوئی ہمت ہے کسی میں تو عربی بولنا شروع کرے. ماشاءاللہ موئنہ بول لیتی ہیں. ہاں بھائی موئنہ. موئنہ بسم اللہ کریں گے. موئنہ موئنہ کے میرے خیال مصروف ہیں لگتا ہے. جی ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم بول رہے تھے کہ عربی کی جی کنورسیشن کی ابتدا کی جائے. میں نے بولا جی ماشاءاللہ معائنہ کر لیتی ہیں، معائنہ ہم سے چند سوالات کر سکتی ہیں. کیف حالکم، کیف حالک. الحمدللہ انا الحمدللہ الحمد للہ انا کیف نام بخیر. حالک بتائیے. انتی. کیف حالک انتی. بخیر بخیر والحمد الحمد للہ. للہ. من أين
أنت أنا من الباكستان. أنا باكستاني. أنا باكستاني. یہ بھی کہہ سکتے ہیں انا من الپاکستان. جی 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 أنا من باكستان. هل أنت تسكنين في الفلات کو کیا بولتے ہیں؟ ذہن سے دیکھیے. شقة شقہ شقہ. هل أنت تسكنين في شقة؟ نعم أسكن في شقة. ما لون شقة؟ لون كلر. کلر. ما معنى وايت وائٹ کو کیا بولتے ہیں؟ ابیض. أبيض. شقتي أبيض. لون شقتي أبيض. الحمد لله. كيف تذهب إلى المكتب من البيت؟ أذهب إلى المكتب في السيارة. هل المكتب بعيدا من البيت؟ نعم. واکنگ کو کیا بولتے ہیں؟ واکنگ کو امشی تمشی تو خیر ہے، لیکن واکنگ جانے کے لیے اذهب کہتے ہیں. أنا أمشي إلى المكتب. انت امشی تمشینا من المکتب. نہیں، واکنگ کا ایک اور بھی لفظ نا رجل سے ہے کچھ. في الإقدام في الأقدام کچھ ایسے ہوگا. نہیں، وہ ایک لفظ ہے واکنگ کا جو ہے نا. چلیں ابراہیم آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں. ابراہیم آ گئے ہیں کیا؟ سر آگے ابراہیم سر. میں اسٹاپ کر دوں، اسٹاپ شیئرنگ. جی پلیز. میں تھوڑی عصر کی نماز پڑھ کے آتا ہوں، جماعت 5:15 بجے. آپ لوگ کنٹینیو کیجیے. جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری فار دا ڈیلے. میری آج ہم لوگ فجر کے لیے فجر کا ٹائم جا رہا تھا تو وی گاٹ لیٹ. لیٹس اسٹارٹ. ہم نے الحیات الیومیہ شروع کرنا ہے رائٹ انشاءاللہ. اوکے. Give me one moment here. Okay. Give me just a minute.
Okay. Okay. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تو انشاءاللہ آج کا ریویو آپ لوگ آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ لوگ ابھی کیا ڈسکس کر رہے تھے ایگزیکٹلی، لیکن میں I'll start afresh of this chapter. اور الحیات الیومیہ، الحیات الیومیہ آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے جب ہم الحیات الیومیہ بولتے ہیں؟ ایوری ڈے ایوری ڈے روزمرہ کی لائف، زندگی، روزمرہ کی زندگی. زبردست. سو الحیات الیومیہ، سوری یہ کوئی بول رہا ہے روز کا کام. اچھا کام. روز کا کام کے لیے ہمیں کام کا لفظ چاہیے، اور کام عربک میں ہوتا ہے عمل. تو ہم روز کا کام کیسے بولیں گے؟ عمل یومی، عمل یومی، عمل یومی، عمل یومی، عمل یومی. اچھا یہ ہے روز کا کام، ڈیلی ورک، رائٹ. لیکن حیات یومیہ، حیات یومیۃ، حیات یومیۃ. آپ انٹرسٹنگ چیز ایک نوٹ کریں کہ جو فرسٹ ورڈ ہے الکلمۃ الاولی، المرکب الاول، انا كتبت كلمة يومي بدون تاء مربوطة. هل ترون تاء مربوطة في يومي؟ هل يوجد تاء مربوطة في يومي؟ کیونکہ عمل جو ہے اس کے کیا ساتھ اس بھی کے نہیں اندر جی جی بالکل. تو کیا ہم اس میں تاء مربوطہ دیکھ سکتے ہیں یومی کے اندر؟ نہیں. No. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ یومی ڈسکرائب جو کر رہا ہے وہ ایک مذکر کو ڈسکرائب کر رہا ہے، ایک میسکولن کو ڈسکرائب کر رہا ہے. میک سینس؟ So for example, I want to say روزمرہ کا کھانا یا daily food. So let's talk about طعام. تو مجھے بولنا چاہیے طعام یومیۃ ام طعام یومی؟ یومی، طعام یومی. لیکن میں اگر میل کے بارے میں بات کروں، ہم لوگ میل کو عربک میں کیا بولتے ہیں؟ جیسے دن کے 3 کھانے ہم کھاتے ہیں، ان کو ہر ایک کھانے کو ہم بولتے ہیں وجبہ. وجبہ، نعم، وجبۃ یومیۃ، وجبۃ یومیۃ، عمل یومی وکذلک حیات یومیۃ. طعام، اچھا میں یہ طعام کسی بھی کھانے کی چیز کو بولتے ہیں، طعام کھانے کی شے کو بولتے ہیں، چیز کو، جبکہ وجبہ کھانے کی چیز کو نہیں بولتے، کھانے کے وقت کو بولتے ہیں. لائک جو دن میں جو ہم انگلش ڈفرینشیٹ کرتی ہے بٹوین دا ٹو. انگلش میں طعام کا مطلب ہے فوڈ، وجبہ کا مطلب ہے FOOD، فوڈ، MEAL، میل. سو فار ایگزامپل، اچھا اردو کے اندر ناشتہ، فار ایگزامپل ناشتہ طعام کی قسم ہے کہ وجبہ کی قسم ہے، رائٹ. دوپہر کا کھانا، اچھا اتفاق سے اردو میں دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانا، رات کے کھانے کو بولتے ہیں عشائیہ، رائٹ. یو آل نو دیٹ. عشائیہ طعام کے اندر آئے گا کہ وجبہ کے اندر آئے گا؟ وجبہ. ہاں، اس عشائیہ کے اندر روٹی ہے، چاول ہیں، پھل ہیں، سبزی ہیں، سالن ہے یا ڈیزرٹ ہے، وہ پھر کس کیٹیگری میں آئے گا؟ طعام کے وجبہ، طعام کی کیٹیگری میں آئے گا، رائٹ. تو ہم روزے میں کس چیز سے احتیاط برتتے ہیں؟ ہم طعام سے دور رہتے ہیں یا روزے کی حالت میں، یا وجبہ سے دور رہتے ہیں؟ طعام سے دور رہتے ہیں. اور اسی شکل میں ہم وجبہ سے کیوں دور رہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں طعام نہیں کھانا چاہیے روزے کی حالت میں، تو اس لیے ہم وجبہ سے دور رہتے ہیں. Does that make sense؟ ہاں، اور اگر ہم نے کھا لیا تو یہ آپ کا افطار ہو جائے گا. اوکے، سو طعام
يومي وجبة يومية عمل يومي حياة يومية. مجھے بولنا ہے روزمرہ کی نماز daily صلاح daily prayer. أقول ماذا؟ صلاة يومية يومية يومية. صلاة يومية. اچھا, notice something interesting here. لاحظوا, لاحظ مطلب notice کر, لاحظ 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 the command فعل امر. لاحظ means observe, notice. notice لاحظ لاحظ. كيف نقول notice بالعربية؟ لاحظ لاحظ. نعم. فطعام يومي کوئی روزمرہ کا کھانا. وجبة یومیۃ کوئی روزمرہ کا میل یا روزمرہ کا وقتی کھانا لائک بریکفاسٹ, ناشتہ, دوپہر کھانا یا عشائیہ. عمل یومی کوئی روزمرہ کا کام. حیات یومیۃ کوئی روزمرہ کی زندگی. صلاۃ یومیۃ کوئی روزمرہ کی نماز. میں کوئی کیوں بول رہا ہوں؟ لماذا اقول کوئی؟ کیونکہ اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا, یہ کامن وہ ہے سارے. نعم, کیونکہ اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا and it is common. یہ نکرہ ہے. Give me one moment here. Okay, کیونکہ یہ common ہے تو اگر مجھے اس کو بنانا ہے ایک خاص روز کا کھانا, روزمرہ کا کھانا خاص لائک اسپیسیفک, اگر ہم کسی خاص ڈیلی فوڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں اس میں ال لگاؤں گا. سوری, کی بورڈ لینگویج سوئچ. اوکے, سو ہوگا کیا, the moment ال يدخل على طعام, جیسے ہی ال طعام کے اوپر داخل ہوگا, اس کی جو تنوین ہے, ضمتین ہے, وہ سنگل ضمہ میں, اس کی جو دو پیش ہیں وہ ایک پیش میں ریڈیوس ہو جائیں گے. سو طعام becomes, would it still be الطعام؟ کیا وہ الطعام ہی رہے گا یا الطعام ہو جائے گا؟ دونوں چیزیں الطعام ہو جائے گا. exactly. Now is this statement complete? کیا یہ ترکیب صحیح ہے؟ الطعام یومی. نو, یومیہ کے ساتھ بھی ال لگے گا. ال آ جائے گا. اوکے گڈ. لیکن اگر میں ال نہیں لگاؤں یومی پہ تب بھی یہ کوئی با معنی ترکیب ہے؟ جملہ اس میں سے بھی ضمتین ہٹ جائے گا اور صرف ضمہ رہ جائے گا. اوکے, لیکن ضمتین ہٹنے کے لیے, دو پیش ہٹنے کے لیے ال درکار ہے, رائٹ؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں ال نہ لگاؤں اور اس کو ایسے ہی رہنے دوں جیسے کہ یہ ہے, تو کیا یہ کوئی با معنی مرکب ہوگا, با معنی ترکیب, combination of words ہوگی؟ will it be a meaningful combination of words or would it sound grammatically incorrect? اسپیشل قوم کے لیے ہمیں پھر بتانا ہوگا کہ یہ ناشتہ ہے, دوپہر کا ہے یا رات کا ہے. اوکے, تو اگر یہ بولا جائے الطعام یومی, تو میں پتہ کیا کروں گا, میں اس کے آگے ایک نقطہ لگا دوں گا, فل سٹاپ لگا دوں گا, پیریڈ لگا دوں گا. الطعام یومی کے معنی ہے کھانا روزمرہ کا ہے. اٹس اے سینٹینس, اٹس اے سینٹینس. یہ ایک جملہ, ایک بامعنی جملہ بن گیا. میں روزمرہ کا کھانا نہیں بول رہا اینی مور. I'm not saying daily food. اب میں بول رہا ہوں کھانا کیا ہے, کھانا روزمرہ کا ہے, رائٹ؟ سملرلی مجھے بولنا ہے کہ گھر دور ہے, گھر دور ہے. Here. البيت بعيد. جميل. البيت بعيد. نقول ماذا؟ البيت بعيد. Period. Right?
لیکن اگر مجھے بولنا ہو دور والا گھر, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم دور والے گھر میں جا رہے ہیں فار ایگزامپل, تو اس کے لیے کیا درکار ہے, دونوں پہ ال آئے گا اور پھر یہ سینٹینس نہیں رہے گا, مجھے کچھ اور مزید بولنا پڑے گا اس کو جملہ کہلوانے کے لیے. So البیت البعید, دور والا گھر, the far away house. What about it? Maybe مجھے بولنا ہے کہ دور والا گھر بڑا ہے. جو بھی چیز ہے اس کے اوپر ال نہیں آئے گی. البیت کبیر. البیت البعید کبیر. good go ahead. کبیر. البیت البعید کبیر. تو جہاں پہ میں نے ال ہٹایا وہاں پہ ہے کا تصور آئے گا یا از کا تصور آئے گا from the language standpoint. Does that make sense? عربی میں از اور ہے کا کوئی رول نہیں ہے, بذات خود کوئی کلمہ کوئی لفظ نہیں ہے جو از کے معنوں میں آتا ہو یا اردو میں ہے کے معنوں میں آتا ہو. از اور ہے انگلش اور اردو کی ریکوائرمنٹس ہیں, لیکن عربی میں کس طرح سے ہم اخذ کریں گے کہ وہ پائی جاتی ہے, does that exist as implied or not, وہ ہم اس سے گیج کریں گے کہ ال proper and certainly common without ال, تو ان کے درمیان is کا وجود ہو جائے گا یا ہے کا وجود پیدا ہو جائے گا. سو البیت البعید کبیر. اب مجھے بولنا ہے قریب والا گھر چھوٹا ہے, the nearby house is small. ماذا اقول؟ البیت القریب sorry, yes, go ahead please. البیت القریب صغیر. صغیر. نعم. البیت القریب صغیر. البیت القریب صغیر. طيب. البیت البعید کبیر. البیت القریب صغیر. کیا آپ سب فالو کر پا رہے ہیں؟ جی جی نام. اوکے. البیت القریب صغیر. اب مجھے بولنا ہے کہ دور والا گھر نیا ہے. دور والا گھر نیا ہے. The far away house is new. ماذا اقول؟ البیت بعید جدید. اچھا, مجھے جو آپ لوگوں کی آواز آئی, آپ نے بولا بعید وداؤٹ ال, تو اس کیس میں تو گھر دور ہے ہو جائے گا اور ان کے درمیان پھر ہے آ جائے گا. لیکن مجھے یہ نہیں بولنا کہ گھر دور ہے, مجھے بولنا ہے دور والا گھر. دونوں پہ ال آئے گا. اوکے. البیت البعید جدید. جدید. احسنتم. سو البیت البعید جدید. البیت البعید جدید. قریب والا گھر پرانا ہے. قریب والا گھر پرانا ہے. البیت القریب قدیم. البیت القریب قدیم. قدیم. البیت القریب قدیم. البیت القریب قدیم. البیت القریب قدیم. تو البیت البعید کبیر. البیت القریب صغیر. البیت البعید جدید. البیت القریب قدیم. سو ایک سمپل کانسیپٹ ہے. سو اب ادھر مجھے کھانا روزمرہ کا ہے سے ہٹ کر مجھے اگر بولنا ہے روزمرہ کا کھانا, and then I'll add something before it or after it for it to be a sentence. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ال کا اضافہ کروں. تو اب یہ جملہ نہیں رہا, یہ ایک فریز, ایک فریگمنٹ بن گیا ہے. اینڈ اس میں دو حصے ہیں اس فریگمنٹ کے. The first part is called, جو پہلا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں موصوف, دوسرے حصے کو بولتے ہیں صفہ, یا پھر اس کا دوسرا نام بھی ہے, کچھ گرامیرینز بولتے ہیں پہلے حصے کو جس کو ہم موصوف بولتے ہیں اس کو ہم منعوت بھی بول سکتے ہیں, اور دوسرے والے حصے کو ہم نعت بھی بول سکتے ہیں. یا تو موصوف و صفہ یا نعت, منعوت و نعت. موصوف و صفہ یا منعوت و نعت. ان کی خاص بات کیا ہے کہ دونوں موصوف اور صفہ, صفہ از این ایڈجیکٹو, صفت اس کو اردو میں بولتے ہیں صفت. تو صفہ اپنے موصوف کی تمام
प्रॉपर्टीज से मैच करेगी, मीनिंग कि अगर मौसूफ मरफू है कि उसके आखिर में दम्मा या दम्मतैन है, सिफा will follow that. Similarly, अगर मौसूफ पे अल है तो सिफा पर भी अल होना लाज़मी है. अगर मौसूफ सिंगुलर है, मुफरद है, तो सिफा भी सिंगुलर मुफरद हो जाएगी. इसी तरह अब ये इसके मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ. मुझे बोलना है चीजों के बारे में. क्या मैं बोलूंगा बहुत सारा चीजें या बहुत सारी चीजें? बहुत सारी चीजें. मैंने सारा को सारी क्यों बोला? क्योंकि चीजें feminine. चीजें मुअन्नस है. फेमिनिन, चीजें मुअन्नस हैं. एग्जैक्टली, राइट. नाउ उर्दू के अंदर जो जेंडर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा मजेदार है. सारे के सारे जेंडर्स सिवाय इंसानों के समाई हैं. That means there is no way to predict by the spelling of the word. आप predict नहीं कर सकते महज किसी लफ्ज को सुन के. आप नहीं बता सकते कि इस लफ्ज में ये है इसलिए ये मुज़क्कर है, इस लफ्ज की स्पेलिंग के अंदर ये पाया जाता है इसलिए ये मुअन्नस है, राइट. अरबी में भी ऐसे चंद वर्ड्स पाए जाते हैं, इनफैक्ट क्वाइट अ फ्यू बट नॉट एज मेनी एज उर्दू, कि जो सुन के हम गेज करें कि अच्छा मैंने अपने अब्बा को इसे मुअन्नस बोलते हुए सुना था, मैंने अपने दादा को इसे मुअन्नस बोलते हुए सुना था, मे बी कराची वाले लोग इसको मुज़क्कर बोलते हैं या कहीं और के लोग इसको मुअन्नस बोलते हैं, फॉर एग्जांपल, राइट. तो वो सुना के मुज़क्कर मुअन्नस उर्दू में ज्यादा कहलाए जाते हैं. अरबिक के अंदर इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और अरबिक के अंदर ता मरबूता का वजूद बताता है किसी लफ्ज के अंदर कि वो मुअन्नस है, और उसकी अदम मौजूदगी आम तौर पे तसव्वुर की जाएगी कि ये लफ्ज मुज़क्कर है. Does that make sense? So अत्तामुल यौमिय्यु, क्या अत्तामु के अंदर ता मरबूता है? नहीं. ओके. अल यौमी के अंदर भी इसीलिए ता मरबूता नहीं होगा, राइट. अच्छा, उर्दू में भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि उर्दू में ये कंसिस्टेंट नहीं है. बाज एडजेक्टिव्स उर्दू के अंदर वो जिन्स को, वो जेंडर को कैप्चर करते हैं और बाज नहीं करते. अब लफ्ज सारा का जो है, सारा का लफ्ज, सारा खाना, सारा दिन, सारा मसला, सारा समथिंग, राइट. सो वो जेंडर कैप्चर करने के काबिल है, लेकिन क्या रोजमर्रा का लफ्ज जेंडर कैप्चर करेगा कि रोजमर्रा की जगह हम रोजमर्री बोले? नहीं. वो भले मुज़क्कर का हो या मुअन्नस का हो, वो रोजमर्रा ही रहेगा, करेक्ट. Yes. इसी तरह आहिस्ता का लफ्ज, स्लो, आहिस्ता, क्या आहिस्ता की डिफरेंट स्पेलिंग होगी मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए? नहीं. लेकिन अरबी के अंदर सिफा will have a सिफा की यूनिक स्पेलिंग होगी फॉर मैस्कुलिन, फॉर मुज़क्कर, और यूनिक होगी मुअन्नस के लिए भी. दैट मींस भले उर्दू में उसका जिन्स मुज़क्कर मुअन्नस अलग अलग स्पेलिंग की सूरत में पाया जाता हो कि नहीं, हमें इससे गर्ज नहीं. अरबिक के अंदर जेंडर हर उस चीज का जिसका वजूद है उसका एक जिन्स है, उसका एक जेंडर है. हर वो चीज जिसका कलमा, जिसका लफ्ज एग्जिस्ट करता है, it has to have a gender. It's आप ये समझ लें कि ये जबान का आइन जो है ना, ग्रामर हर एक जबान की कॉन्स्टिट्यूशन होती है, हर एक जबान की का आइन होती है. यू नो व्हाट्स आइन? कॉन्स्टिट्यूशन. तो अरबिक ग्रामर, अरबिक की कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कोई अमेंडमेंट की गुंजाइश नहीं है, इसमें किसी तरमीम की गुंजाइश नहीं है. तो जो एडजेक्टिव है वो हर लफ्ज का जेंडर होगा, और एडजेक्टिव या सिफत जो है वो उस लफ्ज के जेंडर को जाहिर करेगी. सिफत जो है वो जाहिर करेगी जिन्स को जिसको वो डिस्क्राइब कर रही है. तो अत्तामुल यौमिय्यु और नॉट अल यौमिय्यतु. सिमिलरली मुझे बोलना है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कोई रोजमर्रा का खाना, मुझे बोलना है द डेली मील
या एक खास रोजमर्रा का खाना स्पेसिफिक मुअय्यन। अल-वजबतुल यौमी। सो सबसे पहले जब अल दाखिल होता है किसी उस पे तो हम उसकी तनवीन खत्म करके सिंगल हरका में रिड्यूस कर देते हैं। सो अल वजबतुल यौमिया, come on help me, तुन अम अल यौमियतु? यौमियतु। अल वजबतुल यौमियतु, जमील, अहसनतुम। फअमलुन यौमियुन, मुझे खास रोजमर्रा के काम के बारे में बात करनी है। अल-अमलुल यौमी। जमील, अल अमलुल यौमियु, रोजमर्रा की like खास स्पेसिफिक जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल हयातु अल्हम्दुलिल्लाह। अल हयातुल यौमिया। यौमी। sorry, अल्हम्दुलिल्लाह। अल हयातुल यौमियतु। यौमी। Okay, how about the last one? अस्सलातुल यौमिया। सलातु अल-सलातुल यौमियतु। as-salatul yawmiyatu. Okay, तो ये I'm sorry, ये मुख्तसरन, in short, this concept is called concept of मौसूफ व सिफा। हम इसको क्या बोलते हैं? मौसूफ व सिफा। आमतौर पे आपने शायद सुना हो, लोग इसको बोलते हैं सिफत मौसूफ। सिफत मौसूफ उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है, क्योंकि उर्दू में पहले सिफत आती है फिर मौसूफ आता है। अरबी में उलट होता है, अरबी में हम इसको मौसूफ और सिफा बोलेंगे, या फिर इसका दूसरा लफ्ज है मनऊत व नात। मनऊत व नात। अच्छा, उर्दू में नात, नात के माने तारीफ के। तो हर adjective is doing a तारीफ of the word before it, right? So हर सिफत जो है, हर नात जो है, वो अपने पहले आने वाले लफ्ज की तारीफ बयान करती है या करता है, तो इसलिए हम इसको नात बोलते हैं। मनऊत, नात व मौसूफ व सिफा। So for example, अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं for example नई किताब, a new book, न्यू जो है वो सिफत है, तो मैं जदीदुन किताबुन बोलूंगा या किताबुन जदीदुन बोलूंगा? किताबुन जदीदुन। किताबुन जदीदुन। जमील, अक़ूलु किताबुन जदीदुन। किताबुन जदीदुन, मुझे बोलना है नया घर। अल-बैतुन जदीद, नहीं, कोई बैतुन जदीदुन। कोई भी नया घर, बैतुन जदीद। बैतुन जदीदुन। लेकिन जहां मुझे किसी खास मुअय्यन करदा नए घर के बारे में बात करनी है तो मैं क्या करूंगा? अल-बैतु। नाम, अहसनतुम। अल बैतु अल जदीदु, दोनों पे अल आ जाएगा। सिमिलरली लाइक द न्यू बुक, वो भी अल किताबुल जदीदु। सो ये सबको समझ में आ गया? अब मैंने आपको आता होगा, लेकिन अगर हम जी। अल बैतु जदीद लिखें सिर्फ, तो अल न जी। लगाएं जदीद के साथ, तो क्या होगा? जरूर, तो अब मैं आपसे पूछूंगा एंड देन आई हेल्प यू ऑब्वियसली इंशाल्लाह। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हमने अत्तामुल यौमियु की जगह हमने बोला कि हम बोलते हैं इंस्टेड, इसके बदले अत्तामु यौमियुन पीरियड। हमने फुल स्टॉप या पीरियड या नुक्ता किस सूरत में लगाया था? क्योंकि जुमला हो गया। अब ये रोजमर्रा का खाना नहीं है, अब खाना रोजमर्रा का है। The food is day to day, the food is daily, एक जुमला बन गया। इसी तरह अलबैतु जदीदुन period would actually, घर नया है, the house is new, is वजूद में आ गया है वजूद में आ गया है। हल फहमती हादा या उख्ती? ये क्लियर हो गया सिस्टर, आपने जो सवाल पूछा था? नहीं, मुझे अभी नहीं पता चला। ओके, चलें इस पे बात करते हैं। तो So, ये
आ गया लेकिन note this key. सेंटेंस की सूरत में हमें वो जो है अगर हम अल रिमूव कर देंगे तो हमें आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा. Okay, yes. तो मैं एक आपको की बताता हूँ for you to inshallah understand it better. How to make out whether a word combination is a sentence or a fragment. हम ये कैसे जान पाएंगे कि आप दो लफ्ज देख रहे हैं क्या वो जुमले की तरकीब है या वो फ्रैगमेंट है. फ्रैगमेंट क्या होता है कि वो एक लफ्ज से तो ज्यादा अल्फाज होते हैं लेकिन वो मुकम्मल जुमला नहीं शुमार किया जाएगा. अगर हम बोलो ठंडा पानी, क्या ठंडा पानी जुमला है? नहीं. लेकिन अगर मैं बोलूं पानी ठंडा है, will that be a sentence? क्या वो जुमला कहलाएगा? यस जी. राइट. इसी तरह मैं बोलूं नया घर, क्या वो जुमला है? नहीं. घर नया है, जी जुमला क्या ये है. जुमला कहलाएगा? जी. तो उर्दू और इंग्लिश के अंदर किस चीज से इदराक होता है हमें कि जी ये जुमला है कि जुमला नहीं है? उर्दू के अंदर है और अरबी के इंग्लिश के अंदर इज. अरबी के अंदर ये दोनों मखलूक़ें नहीं पाई जाती. ना है का वजूद है, ना सिरे से इज का वजूद है. दैट मीन्स अरबी में जुमले का तयन इज और है के वजूद से नहीं होता, बल्कि किस तरह से वर्ड्स साथ आ रहे हैं, उनमें से किस से पहले अल है, किसके बाद अल, किसके पहले अल नहीं है, से मुतय्यन होगा कि वो तरकीब, वो लफ्जी कॉम्बिनेशन जो है वो जुमला कहलाएगी या कुछ और. तो the thing to note here is proper noun followed by, it's a key. आप समझ लें कि फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ. Proper noun followed by common noun gives birth to is between them. जब भी इस्म मारिफा के बाद इस्म नकिरा आएगा तो इनके दरमियान है पैदा हो जाएगा. Does that make sense? So मुझे बोलना है घर नया है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले मैं घर को अल का मैं वजू कराता हूँ, अल बैतु, राइट. और नया कहेगा कि मुझे भी अल चाहिए, लेकिन अल तो सिर्फ एक है क्योंकि मुझे जुमला बताना है, तो मैं जदीद से कहूंगा कि नहीं, अगर तुमने घर को डिस्क्राइब करना है जुमले की सूरत में तो अल तुम नहीं ले सकते, तो मैं अल बैतु जदीदुन, घर है नया या घर नया है. इंग्लिश में इज बीच में आता है जबकि है आमतौर पे आखिर में आता है. एक्सक्यूज मी सर, अल बैतु जदीदुन. इस सूरत में हम जदीद दाल के ऊपर से वो दम्मतैन नहीं हटाएंगे? जी दम्मतैन, देखें दम्मतैन तो डिफॉल्ट एंडिंग ऑफ एनी इस्म आएगा. ओके जी दम्मतैन या दो पेज जो है दैट्स अच्छा. इवन अगर मैं नहीं भी लिखूं तब भी दम्मतैन है, राइट. दम्मतैन है. अब इंटरेस्टिंगली मिसाल के तौर पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब वो माशाअल्लाह जो सेल फोन के मैसेजेस में माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इवन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू लिखते हैं ना, वो बड़ी मेहनत करते हैं कि जी जबर जेर पेश के साथ लिखें, राइट. एंड इट्स गुड, लिखें. लेकिन असली अरबी जबान, आप कोई भी अरबिक का टेक्स्ट उठाएं या कुरान की भी पुराने मुसहफ आप उठाएं, हदीस की किताबें उठाएं, तफसीर की किताबें उठाएं, या कोई भी मीडिया जनरली आर्टिकल कुछ भी उठाएं, उसमें ना आपको दम्मा नजर आएगा, ना आपको फतहा नजर आएगा, ना आपको कसरा नजर आएगा. बिल्कुल उसी तरह जैसे उर्दू के अंदर हम जबर जेर पेश नहीं लगाते. क्या हम उर्दू में मैं लिख रहा हूँ मैं अपनी उंगली इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी उर्दू की लिखाई थोड़ी अरबी टाइप की होगी. मेरा नाम
ابراہیم ہے. کیا ہم یہ زبر زیر پیش لگائیں گے؟ نہیں کیوں نہیں لگائیں گے؟ ہم ایک کوشچن ہے، مطلب ابھی آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں آیا کہ ہم السلام علیکم کیوں نہیں کہتے، ہم السلام علیکم کیوں کہتے ہیں؟ جی میں جی آپ سے زبردست بات کر رہی کوشچن. ہوں تو لائک یو آر لائک آپ جی مجھے تو وعلیکم السلام نہیں کہنا چاہیے، اچھا مطلب آپ وعلیکم دیکھیں ہی کہنا چاہیے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. ہمارے 2 فرشتے بھی ہیں جو اللہ نے ہم پہ ریکارڈ کرنے کے لیے رکھے ہیں، کرام کاتبین، ہمارے اچھے کام اور ہمارے کوئی برے کام. تو ہم جب سلام کرتے ہیں، ایک بندہ سلام کرتا ہے، اس کو 3 جواب ملتے ہیں. جس کو آپ نے سلام کیا ہے بھلے وہ دے کہ نہیں دے، 2 جواب تو آپ کو مل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک ہی بندے کو سلام کریں گے آپ کو 1 جواب ملے گا. اوکے ڈو یو گیٹ اٹ؟ کم مطلب یس آپ سب پر، کا مطلب صرف آپ پر. تو ہم عقیدتاً لائک عقیدے کے طور پہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں. اور پھر جو ہے یہ فرشتوں کے کئی کام ہوتے ہیں، حفظہ بھی ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بولتے ہیں وہ پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں ہمیں، حادثات سے بچاتے ہیں جب تک کہ ہماری موت کا وقت نہ ہو جائے. ابھی ہم دیکھتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے، آپ میں سے جو لوگ گاڑی چلاتے ہوں گے کہ اچانک سے جھونکا آ جاتا ہے، لیکن پھر آنکھ لگتی نہیں ہے، پھر ہم بولتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ ہمیں بچا لیتا ہے. رائٹ؟ وہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے اینجلز کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں، کیونکہ جب تک کہ ہمارا وقت نہیں لکھا ہو تو وہ چیز وہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوگا نہیں، وہ ہمیں جگا دیتے ہیں. فار ایگزامپل بہت ساری اس طرح کے کانسیپٹ ہوتے ہیں. تو السلام علیکہ ورسز السلام علیکم. ہاں کسی نے اگر السلام علیکہ بول دیا، السلام علیکم کی جگہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولا تھا کبھی کبھار. لیکن عام طور پہ السلام علیکم ہے، ایون دو آپ ایک شخص کو سلام کر رہے ہیں، لیکن آپ ایز اف کہ وہ کئی اشخاص ہیں، اور وہ ہیں کئی، آپ کو ایک نظر آ رہا ہے یا نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ 2 فرشتے بھی ہیں جن کو آپ نے سلام کرنا ہے. اچھا مزے کی بات کیا کہ فرشتوں کو سلامتی کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنا کام ہی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو ان کی سلامتی کی دعا کی ضرورت ہے. رائٹ؟ تو آپ جب کریں گے تو آپ کی طرف بھی آئے گا ان کا سلام انشاءاللہ. میرا نام ابراہیم ہے. رائٹ؟ اس میں ہم یہ زبر زیر پیش تو میں نے ایسی ڈیمونسٹریشن کے لیے لگائے ہیں، ہم نہیں لگائیں گے. کیا اردو پڑھنا مشکل ہے؟ آپ کہیں گے میرا نام ابراہیم، میں پڑھوں گا کیسے، مجھے زبر زیر پیش نہیں نظر آ رہے. کیا آپ یہ شکایت کریں گے مجھے زبر زیر پیش یا اعراب یا حرکتیں نظر نہیں آ رہی؟ نہیں. رائٹ؟ تو آپ یہ عربی کے لیے آپ کیسے آرگیومنٹ کریں گے کہ عربی میں پڑھوں گا کیسے زبر زیر پیش کے بغیر؟ میں کیسے پڑھوں گا کہ یہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء؟ کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے. وہ تو ہے، لیکن آپ صحیح بول رہی ہیں. هو الذی یصورکم فی الارحام، سورۃ آل عمران کے اندر اللہ بولتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اگر ہم اس کے معنی نہیں ڈسکس کریں گے، بس میں آپ کو ایک سنیپٹ آیت کی مجھے یاد آئی تو میں لکھ دیتے ہیں اس کو. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اچھا ایک اردو جاننے والے کے لیے جس نے صرف الف با تا سا سیکھا ہے قاعدہ سے، اس کو یہ پتا ہے کہ جی اس کو جو ان حروف آپس میں ملتے اس طرح سے کہ وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے، تو وہ اس کو پڑھنے کی صلاحیت اس کو نہیں رکھتا جب تک کہ اس کو زبر زیر پیش یا ضمہ فتحہ کسرہ شدہ لگا کے نہ دیے جائیں. کریکٹ؟ کیونکہ جی ہم اس کو غیر عربی دان کی حیثیت میں اگر دیکھیں تو محض ہمیں صرف حروف نظر آئیں گے، ان حروف کا بامعنی کمبینیشن یا بامعنی ان کا ساتھ اکٹھا ہونا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. ایسے میں آپ کو اگزامپل بتاتا ہوں. میرا نمبر ہے، میرا فون نمبر ہے 347-484-9154. 347-484-9154. رائٹ؟ اچھا اس میں یونیک نمبرز کون کون سے ہیں؟ 3 یونیک ہے، 4 یونیک ہے، 7 یونیک ہے. اب جو اگلا 4 جو آ رہا ہے کیا وہ یونیک کہلائے گا؟ نو. تو میں اس کو نہیں لکھوں گا. فار ایگزامپل کیا 8 یونیک ہے؟ 8 یونیک ہے. How about 9؟
9 यूनिक. What else is unique? 1. क्या 1 में लिखूं कि नहीं? 1 यूनिक है. क्या 5 यूनिक है? 5 yes 5. क्या मैं 4 या 4 लिखूं? no नहीं. So they are, even though 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 डिजिट्स है मेरे फोन नंबर में, लेकिन कितने यूनिक नंबर हैं? क्या 10 के 10 यूनिक नंबर हैं? 1 2 3 7 unique 4 हैं। 5 6 7 यूनिक है, यानी 2 रिपीट हुए. तो मैं चाहूं कि 3 4 7 8 9 और 5, तो अगर मैं इस नंबर को किसी और तरतीब में लिखूं, लेकिन नंबर यही लिखूं. अब इसमें 4 कितनी मर्तबा आया है? 1 2 3, राइट. सो ये 3 4s को मैं 3 ही लिखूं, लेकिन मैं इंस्टेड ऑफ सेइंग 3 4 7 मैं लिखूं 4 7 3. नंबर्स तो वही हैं जो मेरे नंबर के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन अगर आप 3 4 7 की जगह 7 3 4 मिलाएं तो आपकी कॉल मुझ तक पहुंचेगी? no क्यों नहीं पहुंचेगी? कि उसमें ये नंबर नहीं है ठीक पूरी नहीं है। तरह। बिल्कुल, इनकी नंबर वो ठीक प्लेस नहीं, उसकी नहीं है जो तरतीब स्पेस पे मुख्तलिफ उसको है, होना चाहिए। राइट. एग्जैक्टली. तो ये किसी और को मिल जाएगी कॉल, ये किसी और शख्स का नंबर होगा या होगी. तो इसी तरह जबान के अंदर जब लेटर्स साथ आते हैं, ये वही लेटर्स हैं जो किसी भी लफ्ज के अंदर आएंगे, लेकिन जिस तरीके से वो साथ आएंगे वो मुतय्यन करेगा कि इसका हदफ क्या है, इससे हासिल क्या है. Does that make sense? इसका हदफ क्या है, इसका हासिल क्या है. मिसाल के तौर पे आई मीन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे आप भी शायद हंस रहे होंगे, ये हम किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं. इल्म, राइट. अगर मैं आइन के नीचे कसरा लगाऊं, लाम के ऊपर सुकून, और बेसिकली इफ आई पॉज इट वुड बी इल्म. अगर मैं पॉज नहीं करूं तो इल्मुन होगा. इन्हीं 3 हरूफ को इस्तेमाल करते हुए मैं एक और लफ्ज बना सकता हूं, आलम. लेटर्स वही हैं, लेकिन इनका मकसद अलग अलग है. समझ लें कि पासवर्ड, इसका पासवर्ड क्या है, इसका पासवर्ड क्या है, यू नो, दोनों डिफरेंट पर्पस सर्व कर रहे हैं. आइन के नीचे है कसरा जेर, तो इल्म बोलते हैं साइंस को. कोई भी चीज जो भी चीज जाने के लायक है, एनीथिंग दैट इज नोन, राइट. कोई भी साइंस, उसको अरबिक में बोलते हैं इल्म. उर्दू में भी इल्म बोलते हैं बाय द वे, लेकिन हम इल्म नहीं बोलते, उर्दू में बोलेंगे इल्म, बिकॉज हमजा की आवाज, अलिफ की आवाज और ऐन की, आइन की आवाज उर्दू में एक ही होती है, सिर्फ लेटर की वैरायटीज अलग होती है. इसी तरह इसको हम बोलेंगे आलम. आलम किसको बोलते हैं? फ्लैग. झंडे को, फ्लैग झंडे झंडे को, फ्लैग को, राइट. तो अरबी में हम आइन से, अगर हमने गलती से इसको अलम बोल दिया, अलम, यू नो, क्योंकि उर्दू में आइन का वजूद जो है वो अपनी आवाज से नहीं मुनफरिद होता. उर्दू में हम ऐसे कहते हैं ऐनक वाला, यू नो, या उस तरह से. तो हम आइन नहीं बोलेंगे, लेकिन हम बोलेंगे ऐन. तो अलम, तो अरबी में अगर अलम को लिखा जाए तो वो एक अलग लफ्ज बन जाता है दर्द के मानों में. लाइक उर्दू में भी दर्द के मानों में पाया जाता है अलमनाक, राइट, दर्दनाक. सो दिस इज अलमुन, दिस इज इल्मुन. देखे हुए वही 3 लेटर्स हैं, लेकिन इन दोनों सेट से मुख्तलिफ हदफ हासिल हो रहे हैं. ये है नॉलेज और साइंस, ये है झंडा, फ्लैग. नॉलेज, साइंस और झंडा, फ्लैग. तो इसी तरह जो है अरबिक के अंदर लेटर्स जिस तरह से आते हैं वो मीनिंग मुतय्यन करने में मदद देते हैं, और उन लेटर्स के ऊपर जो वॉवल्स आते हैं, वॉवल्स बोलते हैं हम इन हरकत को, जबर जेर पेश को, दम्मा फतहा कसरा को, वो मीनिंग क्रिएट करते हैं. अब उर्दू के अंदर हमें जबर जेर पेश की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ड्स या अल्फाज जो हैं वो हमारे जहन के अंदर नक्श हैं. जहां पे हमने काफ लाम मीम देखा, काफ लाम मीम देखेंगे हम, काफ लाम मीम, तो आप में से कोई आके ये नहीं आर्ग्यू करेगा कि ये किलम है कि कुलूम है कि कलम है. आप सब बोलेंगे ये कलम है, क्योंकि हमने एक चीज के जरिए अपनी जिंदगी के तजुर्बे में एक लफ्ज सीखा था कि जो चीज हमें लिखने में मदद देगी उसको हम बोलेंगे कलम. हमने उसकी लिखाई तो बहुत बाद में सीखी या पढ़ना सीखा, लेकिन हमने इस चीज का नाम पहले से ही सीख लिया था, इसको बोलते हैं कलम. तो जब भी
قاف لام میم ہوگا وہ ٹریگر کرے گا کہ اچھا یہ قلم ہے. قلم اور قلم نامی چیز کی کوئی وجود ہی نہیں. کیا یہ کلیئر ہو رہا ہے ایز اے کانسیپٹ؟ جی قلم. اسی طرح جو ہے ہوا کی جگہ اگر ہوا بولا جائے تو وہ کوئی لفظ نہیں ہے. تو اسی لیے عربی جاننے والے کو صرف ہا اور واؤ کا وجود ہی کافی ہے کہ یہ ہوا ہے. یہ ہیوا یا ہوا یا ہو نامی کوئی چیز ہے نہیں، کیونکہ اس چیز کا عربی میں وجود ہی نہیں. Does that make sense؟ تو اس لیے ان کو زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح الذی ان کو پتا ہے کہ یہ لذی یا لذی نہیں ہوگا، یہ الذی ہوگا کیونکہ یہ ایک ہی شکل میں پایا جاتا ہے. اسی طرح کم ہے it won't ever be come right. ارحام ہے ارحام نہیں ہے کیونکہ ارحام کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اسی طرح یہ ہم اس ٹینجنٹ پہ کیوں نکلے، مقصد یہ تھا کہ عربی کے اندر زبر زیر پیش یا ضمہ فتحہ کسرہ کا وجود ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس ترکیب کے معنی ہم نے کیا اخذ کرنے ہیں. اس کو ہم بولتے ہیں، اس کانسیپٹ کو ہم عربک کے اندر بولتے ہیں اعراب. What do we call this concept in Arabic؟ اعراب. Now ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. I know کیونکہ میں دیر سے آیا تھا، ٹائم آپ کا اسٹریچ ہو گیا، آپ لوگ لمبے کافی دیر سے ہیں، بس میں انشاءاللہ 2-3 منٹ اور لوں گا. اعراب، اردو میں جب ہم اعراب کا لفظ بولتے ہیں تو ہم سمپل زبر زیر پیش کی بات کرتے ہیں، صحیح؟ مثال کے طور پہ ہم بولتے ہیں اس قرآن، اگر آپ کوئی عرب پرنٹڈ قرآن لیں جو عربی آڈینس کے لیے لکھا پرنٹ چھاپا گیا ہے، جو تجوید مصحف تجوید ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں نا کہ اس میں اعراب کم ہے، اس میں سارے اعراب ہمیں نہیں نظر آ رہے، رائٹ؟ تو اعراب سے ہمارا مطلب مقصد ہوتا ہے کہ کوئی بھی زبر زیر پیش. اب لیٹس سے ایک عربک کا لفظ اٹھاتے ہیں قلم. کیا یہ جو میں نے قاف کے اوپر زبر فتحہ لگایا ہے، لام کے اوپر فتحہ لگایا ہے، میم کے اوپر ضمتین لگائے ہیں، کیا یہ اعراب کہلائیں گے عربی میں یا تشکیل کہلائیں گے؟ اس کو ہم عربی میں بولیں گے تشکیل. ہر انڈیویجول حرف کے اوپر کیا حرکت آتی ہے زبر زیر پیش، اس کو ہم بولیں گے تشکیل. کیا بولیں گے؟ تشکیل. سمجھی تشکیل. نا اس کو ہم تشکیل کیوں بولیں گے؟ بیکاز عربی کے اندر شیپ کو بولتے ہیں شکل. ہم شیپ کو کیا بولتے ہیں؟ شکل. اردو میں شکل صورت کو بولتے ہیں، ہے نا، شکل و صورت، شکل. ایون چہرے کو بھی بولتے ہیں شکل. سو عربی کے اندر شکل بولتے ہیں شیپ کو. ہم جس شیپ میں اپنے ہونٹوں کو کریں گے، گول شیپ، تو او کی ساؤنڈ آئے گی. سیدھا شیپ تو would be a sound. Smiling shape, stretched wide, ای کی ساؤنڈ آئے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم تشکیل کیوں بولتے ہیں، سمپل زبر زیر پیش کو، یا حرکات کیوں بولیں گے، رائٹ؟ جبکہ اعراب کا تعلق صرف لفظ کے ختم ہونے، آخری حرکت کے ہیں. تو قلم ان کے اندر قاف کا زبر تشکیل کا حصہ ہے، لام کا زبر تشکیل کا حصہ ہے، میم کے 2 پیش تشکیل کا حصہ ہیں، لیکن کلیکٹیولی اس لفظ کے آخری حرکت کا اس کے معنی پہ کیا اثر ہو رہا ہے، وہ اعراب کے زمرے میں آئے گا، وہ اعراب کے زمرے میں آئے گا. سو قلمن کا کیا اعراب ہے؟ آپ زبر ضمتین بتانا نہیں شروع کریں گے، فتحہ فتحہ. rather تشکیل ہے مگر وہ اعراب کیوں آئے گا؟ اعراب good. اعراب is essential to understand the role the word is playing. So let me write the definition of i'rab. What is i'rab? Al-i'rab, give me one moment. Al-i'rab تغيير أواخر الكلم بسبب العوامل الداخلة عليها. میں جان بوجھ کے عربی میں ڈیفینیشن لکھ رہا ہوں اس کی. اعراب کیا چیز ہے؟ اعراب
الفاظ کے آخری حصے کی تبدیلی کا نام ہے جو کب واقع ہوتا ہے؟ اس کے اوپر اثر انداز ہونے والے عوامل کے نتیجے میں جو الفاظ کی اینڈنگز متاثر ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں اعراب. سر آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ دوبارہ جی بتائیں. جی 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 give me one moment. Yes. Variation in the endings, let me write this in uppercase, of a word in Arabic due to the factors affecting it is called i'rab. عربی میں اعراب کس مخلوق کا نام ہے؟ اعراب ہم بولتے ہیں الفاظ کے اختتام کے آخری حرکت کا بدل جانا. کس کے نتیجے میں؟ چند عوامل کے نتیجے میں جو اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. تو مثال کے طور پہ قلمن کیا ہو سکتا ہے؟ قلمن میں تبدیل ہو سکتا ہے یا پھر قلمن میں تبدیل ہو سکتا ہے. قلمن میں تبدیل ہو سکتا ہے. قلمن قلمن قلمن. کیا ان تینوں کے اعراب ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ الگ الگ. الگ الگ بالکل الگ الگ ہے. Give me one moment here. Yes. اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کر دوں یعنی کافی ہے. رائٹ. سو قلمن پہلے قلمن بھی یوز کرتے ہیں قلمانی. وہ دو کے بارے میں ہے. وہ دو کے بعد دو وہ لفظ ہی ڈفرنٹ ہے. اس میں دیکھیں آپ نے الف اور نون کا اضافہ کر دیا ہے نا. ٹو پینس. جی قلمانی قلمانی. اللہ دو باغوں کے بارے میں بات کرتا ہے سورۃ الرحمن میں. کیا بولتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. کتنی جنتیں؟ ایک جنت. بالکل جنتین بھی ہے. جنتین الگ اعراب ہے, جنتان الگ اعراب ہے. معنی ایک ہے لیکن اعراب الگ ہے. تو اینی ویز لیٹس سورہ قلم بھی تو ہوتا ہے قرآن میں. بالکل ایگزیکٹلی. اللہ نے ایک سورت کا بھی نام رکھا ہے جس کا نام ہے سورہ قلم. رائٹ. یہ اس کے اندر قلم کا لفظ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھاتا ہے قلم کی. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولتے ہیں نون والقلم وما یسطرون and so on. So قلم قلمن 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 قلمن. So variation in the endings of the words in Arabic due to the factors affecting it is called i'rab. So قلمن کا اعراب الگ ہے, قلمن کا اعراب الگ ہے, قلمن کا اعراب الگ ہے. تو ایک ٹیکنیکل فارمولا ہے جو آپ یاد کر سکتے ہیں. اس کو جاننے کے بہت فائدے ہیں, نہ جاننے کا زیادہ نقصان نہیں ہے, بیکاز ہم زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے تھے کانورسیشن پہ, تو یہ لٹل بٹ ریلیونٹ ہو جائے گی. لیکن ایک ہم سانگ کرتے ہیں بفور وی کال اٹ آف انشاءاللہ. سوری مزید 2 منٹ لوں گا اور پھر ویل بی ڈن فار دا ڈے. لیٹس سے ہم دیکھتے ہیں بلد. بلد بلد کے معنی ہے شہر کے عربی میں سٹی, a city. آپ لوگ شاید بولیں گے اچھا دن ملک کو نہیں بلد بولتے. سوری میں کہوں گا کہ جی اصل میں ملک ہی بلد ہے عربی میں, شہر کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا. لیکن آج کی زبان میں جو ہے بلد بولا جائے گا, یعنی اس کو شہر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. Now considering the usage of بلد, سورۃ البلد کے اندر یا سورۃ التین کے اندر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولتے ہیں لا اقسم بهذا البلد, similarly سورۃ التین کے اندر بلد الامین. ایگزیکٹلی زبردست. ہم بولیں گے وهذا البلد الامین. تو ترجمہ کیا جاتا ہے اس امن والے شہر. آپ کوٹ اینڈ کوٹ بریکٹس میں دیکھیں گے مکہ. کریکٹ. بلد in actual Arabic is a country, not a city. Basically an independent geopolitical unit. انسانوں کی بستی, انسانوں کی آباد بستی کو بلد بولتے ہیں. Back in the days کیا مکہ الگ شہر تھا یا مکہ بذات خود ایک ملک تھا؟ کیا مکے کی
آج ہم اس کو بطور شہر جانتے ہیں, لیکن مکہ has always been an independent geopolitical unit. کیا آپ اس اتفاق کرتے ہیں؟ جی مکہ in the time of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا مکہ کی گورنمنٹ اور یثرب کی گورنمنٹ ایک تھی یا الگ الگ تھی؟ سر پہلے مکہ کو مکہ کہتے تھے نا. بالکل, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بھی بولتے ہیں. بالکل زبردست. تو بلد کنٹری کے لیے ہے, انڈیپینڈنٹ جیو پولیٹیکل یونٹ کے لیے ہے, نیشن لائک ایک نیشن اسٹیٹ کے لیے ہے بلد کا لفظ, رائٹ. لیکن چونکہ اب مکہ بذات خود ایک ملک نہیں رہا, ایک ملک کا حصہ بن گیا ہے, اور اگر ہم اس کا ملک کے معنوں میں ترجمہ کریں گے تو لڑائیاں ہو جائیں گی. تو بلد از ایکچولی فار اے کنٹری. تو میں بولوں گا پاکستان ایک ملک ہے, تو میں بولوں گا پاکستان بلدن, پاکستان بلدن. الہند انڈیا, الہند بلدن. افغانستان بلدن. ایران بلدن. السعودیہ بلدن. انجلترا انگلینڈ بلدن. Does that make sense? یہ بلد کے معنوں میں شمار ہوگا بلدن. تو اب اس کا جو ہے میں اس کا ایک ٹرم لکھوں گا, ایک مصطلحات, ایک ٹرم ٹیکنیکل لکھوں گا جو بس آپ نے صرف لکھنی ہے اور دیکھنی ہے, زیادہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. مرفوع, مرفوع. بلدن منصوب, اور بلدن مجرور. مجرور. مجرور, رائٹ. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے آخری لیٹر کو پکڑتے ہیں, بجائے سے کہ ہم بلدن پورا کا پورا پڑھے, ہم صرف دون دن دن پڑھتے ہیں. اوکے, کیا پڑھتے ہیں؟ دون دن دن. سے وہ می دون, میرے ساتھ بولیں سب کے سب, دون دن 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 دن. دن. اوکے, دون مرفوع, دن مرفوع, دن منصوب, دن منصوب, دن مجرور. اور میں ایک کچھ کے سامنے کچھ گاؤں گا اور آپ نے صرف دہرانا ہے, میرے ساتھ سننا ہے اور گانا ہے. اوکے, سو بائی دا وے, اگر میں ال لگاؤں اس کے اوپر تو یہ اس کے ضمتین باقی رہیں گے یا وہ ایک ضمہ میں تبدیل ہو جائیں گے؟ ایک ضمہ میں. یہ ضمہ میں, وہ ایک سنگل ضمہ میں کنورٹ ہو جائیں گے. البلد, رائٹ. اور اگر میں وداؤٹ میں لکھوں, وداؤٹ ال, تو وہ بلدن ہو جائے گا. اسی طرح اگر بلدن کے اوپر میں ال لگاؤں, البلد, ایگزیکٹلی جمیل, we would say البلد. Similarly بلدن کے اوپر میں ال لگاؤں, البلدی. البلدی, البلدی, right. So say it with me, دون دو مرفوع, دون دو مرفوع, and then اس کو الٹا لکھ دیا. Give me one moment here. Yeah, دن دا منصوب, دن دا منصوب, دن دی مجرور. دن دی مجرور. لوگ ہنس رہے ہوں گے کہ میں کچھ گا تو نہیں رہا. اوکے, دن دو مرفوع, دن دا منصوب, دن دی مجرور. دن دو مرفوع, دن دا منصوب, دن دی مجرور. Let's change the letter. Let's pick up mim. من مو مرفوع, من مرفوع, مي مجرور. letter ba, بن بو مرفوع, بن با منصوب, بن بي مجرور. Let's pick up خا, خن خو مرفوع, قن خا منصوب, إن خي مجرور. نون نون نو مرفوع, أن نا منصوب, ني مجرور. قاف, قن قو مرفوع, قن قا منصوب, إن مرفوع, قن مجرور. Similarly ثا,
تنسو مرفوع تنسى منصوب تنسي مجرور. So letter تا. تنتو مرفوع تنتا منصوب تنتي مجرور. Let's do خا. خا تو ہو گیا جیم. جنجو مرفوع جنجا منصوب جنجي مجرور. تنحو مرفوع تنحى منصوب حنحي مجرور. ہم سارے کے سارے لیٹرز کا پریکٹس کر سکتے ہیں. لیٹس ڈو اٹ ود حمزہ. ان او مرفوع ان ا منصوب ان ای مجرور ان ای مجرور. Now notice something کہ جی الف عربی میں الف بذات خود جو ہے وہ حمزہ ہی کہلائے گا, اور اگر وہ الف کے طور پہ آئے گا وہ پھر وہ اس کا پھر اوپر زبر زیر پیش نہیں آئے گی, وہ پھر واول کہلائے گا, حرف المد کہلائے گا. تو اینی ویز سو جیم ح حمزہ میم کوئی بھی لیٹر ہو اس کے اگر یہ کسی لفظ کا آخری لیٹر ہو, جیسے مجھے بولنا ہے فار ایگزامپل ابھی ہم نے جھنڈے کا لفظ کیا تھا. who remembers کیف نقول فلیگ بالعربیہ؟ علم. 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 تو علم کو ہم مرفوع حالت میں کیسے بولیں گے؟ علم. ایگزیکٹلی. اور مرفوع حالت لیکن معرفہ پراپر. العلم. العلم. اوکے. سملرلی اگر مجھے بولنا ہو منصوب حالت میں علم اور العلم کو منصوب حالت میں بولنا ہو علمن. ایگزیکٹلی علمن. اس کو لیکن اگر ہمیں معرفہ پراپر ڈیفینٹ حالت میں بولنا ہے منصوب معرفہ العلا. سملرلی مجرور حالت میں علمین العالمین. تو اس کو بولتے ہیں, اس مخلوق کو بولتے ہیں, اس کانسیپٹ کو بولتے ہیں عربی میں اعراب. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اعراب. So for example, give me one moment here. مصحف التجوید ایک سیکنڈ لگے گا انشاءاللہ. میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں. اوکے. سورۃ الفاتحہ کے اندر الحمد مرفوع منصوب مجرور, ایک لفظ بولے مجھے. الحمد مرفوع لفظ الجلالہ جو لفظ اللہ کا ہے, اللہ ہی, ہم للہ ہی بولتے ہیں, اللہ ہی کا جو لفظ ہے مجرور منصوب ہے مجرور ہے. ربی ربی الرحمانی الرحیمی مالکی یومی الدینی. and I'm skipping certain words, تو اب بعد میں بات کریں گے. الصراط منصوب المستقیم صراط غیری مجرور المغضوب مجرور. اوکے. اینڈ پورا قرآن میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا, ہر اسم کے اعراب گیس کر سکتے ہیں, مرفوع منصوب مجرور. اب وہ کیوں ہے مرفوع, کیوں ہے منصوب, کیوں ہے مجرور, this is what brings grammar into picture, کہ this is what Arabic grammar is about. لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ مرفوع کا مطلب ہے کہ وہ اس کے آخر میں ضمہ یا ضمتین ہے, منصوب کا مطلب ہے اس کے آخر میں فتحہ یا فتحتین ہے, اور مجرور کا مطلب ہے اس کے آخر میں کسرہ یا کسرتین ہے. With this inshallah I will مجھے بھی بہت مزہ آتا ہے. آپ کو مزہ آتا ہے؟ زبردست زبردست, الحمدللہ. That's the beauty, اللہ کے کلام کی خوبصورتی ہے نا, کہ ہم جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمیں مزہ آنا چاہیے, اور اٹس اے بلیسنگ آف اللہ. اٹس اللہ کا بہت فضل ہے کہ اگر ہمیں مزہ آ رہا ہے تو دس از دا بیسٹ مزہ دیٹ ون کین ہیو. اوکے. سو جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آئی نو آج ہمیں کور کرنا تھا الحیات الیومیہ, لیکن سوال سے سوال اینڈ دین وی وینٹ آن اے ٹینجنٹ, بٹ اٹ واز اے گڈ ٹینجنٹ الحمدللہ. تو مرفوع منصوب مجرور آر دی 3 ٹیک اویز. ان کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کو بھول جائیں, لیکن مرفوع کا مقصد ہے کسی اسم کے آخر میں ضمہ ضمتین, منصوب کا مقصد ہے
کسی اسم کے آخر میں فتحہ فتحتین اینڈنگ. مجرور کا مطلب ہے کسی اسم کے آخر میں کسرہ یا کسرتین اینڈنگ. With this, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرا. وإیاکم. عائشہ تھوڑی سی سپورٹ کیجیے گا, میں ڈراپ ہو گئی تھی تو آپ کو ریکارڈنگ سٹاپ کر کے سیو کرنی ہوگی پلیز. ڈاکٹر عابد, ہاں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ریکارڈنگ سٹاپ کر دیں اس کو تاکہ وہ سیو ہو جائے. میں ڈراپ ہو گئی تھی, میں نے دوبارہ دوسرے براؤزر سے ڈراپ کیا. ریکارڈنگ سٹاپ کر دوں؟ Let me stop the recording.